Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is dedicated to someone who is out there to learn this. Qasidatul Maut لأبي نواس. الموت منا قريب وليس عنا بنازح في كل يوم نعي تصيح منه السبائح تشجى القلوب وتبقى مولولات النوائح حتى متى أنت تلهو في غفلة وتمازح والموت في كل يوم في زند عيشك كاده فاعمل ليوم عبوس من شدة الحول كاله ولا يغرنك دنيا نعيمها عنك نازح وبغضها لك زين وحبها لك فاضح. یہ الموت جو قصیدہ ہے ابو نواس کا بہت ہی مشہور قصیدہ ہے، جس میں انہوں نے موت اور موت سے جو زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان کے لذات کا خاتمہ ہوتا ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے. الموت منا قریب ولیس عنا بنازح. نازح کہتے ہیں بعید کو، ہم کہتے ہیں بلد نازح، بلد بعید. اور نعی اذاعت خبر موت المیت، کسی کی موت کی خبر، اس کو ہم نعی کہتے ہیں. اسی طرح سوائح کہتے ہیں، سائحتن کی جمع ہے، اور سائحہ سائح کی مؤنث ہے. اس کے جو معنی ہیں وہ یوں ہیں، ایک تو کہتے ہیں چیخ و پکار کرنے والے کو، اور دوسرا اس کے معنی خوف کے بھی ہیں. تو تصیح من السوائح کے معنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہر روز موت کی خبر ہمارے سامنے آتی ہیں تو یہ خوف کھانے والوں کو خوف دلاتی ہیں، یا چیخنے والی عورتیں سے چیخ پکار اٹھتی ہے. تو ترجمہ کچھ اس طرح کریں گے: الموت منا قریب، موت ہمارے بہت ہی نزدیک ہے. ولیس عنا بنازح، ولیس عنا ببعید، اور وہ ہم سے دور نہیں ہے، یعنی موت کسی بھی انسان سے دور نہیں ہے. فی کل یوم نعی، ہر روز ہم چیخ و پکار سنتے ہیں، ہر روز موت کی خبریں ہمارے کانوں تک آ پہنچتی ہیں. تصیح منہ السوائح، جس سے خوف کھانے والے خوف کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ماتم کرنے والے ماتم کرتے ہیں. تشجى القلوب وتبقى مولولات النوائح. شجا کہتے ہیں حزین کو، غمگین کو، کہتے ہیں الذی شغلہ الحم، جس کو غم نے گھیرا ہوا ہے. تشجى القلوب، جو دلوں کو غمگین کرتی ہے، وہ تبقى اور لاتی ہے. مولولات، مولول کہتے ہیں، اس کی جمع مولولون اور مولولات ہوتی ہے. یہ ولولہ فعل سے فاعل کے وزن پہ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں واقعۃ صاححۃ، چیخ و پکار کرنے والی، رونے والی. مولولات النوائح، جس سے چیخ و پکار کرنے والی چیخ پکار اٹھتی ہے. حتی متی انت تلہو، لہو کہتے ہیں ما لعبت به وشغلق من ہون،
وطرب ونہمہما، جو انسان کو غافل کر دے اس کو ہم لہو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے حتی متی انت تلہو، کب تک تم غفلت میں رہو گے، کب تک تم لہو لاب میں رہو گے، فی غفلت اور غفلت میں، و تمازح اور مذاق میں زندگی گزارتے رہو گے۔ ابو نواس کہتے ہیں کہ انسان کب تک تو لہو لاب میں، غفلت میں اور مسخری میں اپنی زندگی گزارتا رہے گا۔ والموت، جبکہ موت، فی کل یومن، ہر روز، فی زند عیش کے قادح، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ تم سے چھین لیتی ہے۔ تو تشل قلوب و تبقا، دلوں کو رنجیدہ کرتی ہے موت، و تبقا اور لا دیتی ہے، مولولات النوائح، اور چیخ و پکار کرنے والوں کو، رونے والی عورتوں کو اولاد دیتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے حتی متی انت تلہو فی غفلت و تمازح، کب تک تم اپنی زندگی یوں ہی لہو لاب میں، غفلت میں اور مسخری میں، مذاق میں گزارو گے۔ والموت فی کل یومن، جبکہ موت ہر روز، ہر گزرتے دن کے ساتھ، فی زند عیش کے قادح، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ تم سے چھین رہا ہے، تمہاری زندگی کے ایک ایک ریشے کو اپنی اور کھینچ رہا ہے، یعنی آپ کو موت کے قریب، ہر گزرتا دن آپ کو موت کے قریب کر دیتا ہے۔ فَعْمَلْ لِيَوْمٍ عَبُوسٍ مِّن شِدَّةِ الْحَوْلِ كَالِحٌ وَلَا يَغُرَّنَّكَ دُنْيَا نَعِيمُهَا عَنْكَ نَازِحٌ وَبُغْضُهَا لَكَ زَيِّنٌ وَحُبُّهَا لَكَ فَازِحٌ۔ پس اے انسان، تو اس سخت دن، عبوس کہتے ہیں شدید کو، سخت کو، یومن عبوس، یومن شدید، یعنی اس سخت دن کے لیے، قیامت کے دن لے تو عمل کر لے۔ من شدت الحول کالح، حول کہتے ہیں فضا کو، مخیف المفزع، الحول امر الشدید، اس مشکل گھڑی کے لیے، قالح کہتے ہیں دہر قالح و شتاء، اس کو کہتے ہیں دہر شدید، یعنی مشکل زمانہ۔ فعمل لیوم عبوس، تو سخت دن کے لیے، من شدت الحول، جو اپنے ڈراونے پن کی وجہ سے بہت ہی سخت ہوگا، اس کے لیے عمل کر لے۔ یعنی اے انسان، تو اس اٹھائے جانے والے دن، جو دن بہت ہی سخت ہوگا گنہگاروں کے لیے، اس کے لیے کوئی عمل کر لے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا، نعیمہا، جو اس کی نعمتیں ہیں، جو آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، عنک نازح، وہ آپ سے جدا ہونے والی ہے، وہ آپ سے چھوٹنے والی ہے، وہ آپ سے دور ہونے والی ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ الدُّنْيَا، ابو نواس فرماتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ نہ دے یہ دنیا۔ دنیا کہتے ہیں قریب کی جو چیز ہے، جو انسان کو ظاہر دکھتی ہے، وہ چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ نعیمہا، جو یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، نعیم الدنیا، عنک نازح، یہ آپ سے چھوٹنے والی ہے، یا آپ کو چھوڑنے والی ہے، یا آپ اس کو چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ وہ بغضھا، اور جو اس کے ساتھ بغض ہے، لک زین، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ حبھا، اور جو دنیا کی محبت ہے، لک فازح، فازح ہے فاعل علی وزن فاعل من فعل فزح، یعنی قام بعمل فاضح بعمل بعید عن الحیاء المسیح، وحبھا لک فازح، یعنی اس کی محبت آپ کو رسوا کرنے والی ہے۔ فعمل لیوم عبوس من شدت الحول کالح، پس عمل کر اس دن کے لیے جو اپنی شدت کی وجہ سے، اپنی حرارت کی وجہ سے بہت ہی سخت ہوگا۔ ولا یغرنک دنیا، اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیا، نعیمہا عنک نازح، جو یہاں آپ کو یہ نعمتیں دکھتی ہے، یہ تم سے چھوٹنے والی ہیں، یا تمہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ بغضھا لک زین، اور اگر آپ ان کے ساتھ بغض رکھو گے تو وہ تمہاری زندگی میں زینت لائے گی، یہ تمہاری زندگی کو کامیاب بنائے گی۔ وہ حبھا لک فازح، اور اگر تم ان کو پسند کرنے لگو گے، اگر اسی چیز کو اپنا آپ متاع نظر بناؤ گے، متاع
दुनिया बनाओगे तो लकफ़ाज़िहुन, तो ये आपको रसवा कर देगी। यानी कि दुनिया की मोहब्बत अगर दुनिया आपके दिल के अंदर दाखिल हो गई तो ये चीज़ आपको रसवा कर देगी क़यामत के दिन। अल्लाह करे कि हमारी मौत हमारे लिए राहत का सामान हो। तो ये जो अबू निवास हैं उनकी जो शायरी का ये हिस्सा है, ये जो कसीदा है अल-मौत, बहुत ही नहायत ही उम्दा कसीदा है, जो इंसान को इस बात से आगाही दिलाता है कि तुम्हारा इस दुनिया में हमेशा के लिए दवाम नहीं है, बल्कि तुम्हें ये दुनिया छोड़ के जाना है। और दुनिया की जो लज्जात आपको अपनी तरफ माइल करती हैं वो एक न एक दिन तुमसे छूटने वाली है, और एक ऐसा दिन आपने वाला है जिस दिन आपको अपने किए का हिसाब देना होगा। और उस दिन के लिए तैयारी करने के लिए शायर इंसान को आमादा करता है और इंसान को बतला देता है कि दुनिया की जो ये सजावटें हैं, दुनिया की जो महफिलें हैं, दुनिया की जो नज़ाकतें हैं, दुनिया की जो खूबसूरती हैं, ये इंसान को धोखे में डाल देती हैं और इंसान अपने असल मकसद से हट जाता है। तो शायर याद दिलाता है कि नई मुहा अन कनाज़हुन, ये जो नियामतें हैं, ये जो खूबसूरतियाँ हैं दुनिया की, ये जो लज्जात है, ये छूटने वाली है। और इंसान को मुतनब्बे करता है कि वला यगुरन्नका दुनिया, तुम्हें दुनिया धोखे में न डाल दे। शायर हमें याद दिलानी करता है कि हमें दुनिया के धोखे में नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें अपने आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत के एतबार से तैयारी करनी चाहिए। तो ये इम्तिहान के हवाले से बहुत ही अहम कसीदा है, ये हर बार इम्तिहान में होता है। और जो बीजी एग्ज़ाम्स के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये निहायत अहम है, क्योंकि अक्सर अशार इसमें से होते हैं और इसके मुतालिक सवालात भी होते हैं। तो सीखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हमें अपनी दुआओं में याद करते रहें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।